کیا میت کے دو جنازے ہو سکتے ہیں محمد محسن پاک پتن سے؟ اس کا اصولی جواب یہی ہے کہ نہیں ہو سکتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے کبھی کسی میت کے دو جنازے پڑھے گئے ہوں صحابہ کے دور میں. ہاں البتہ یہ ہے کہ ولی کی اجازت کے بغیر، یعنی جو میت کا متولی ہے، ولی ہے، اس کی اجازت کے بغیر کسی نے اگر جنازہ پڑھا دیا تو اس کو ریپیٹ کرانے کی اجازت ہے. لیکن آج کل ایسا ہو رہا ہے کہ سب کو پتہ ہوتا ہے کہ ایک جنازہ یہاں شہر میں ہوگا، ایک جنازہ گاؤں میں ہوگا. یہ بالکل جائز نہیں ہے. ولی کو پتہ ہوتا ہے، وہ اجازت دے رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے بھی وہاں بھی جنازہ پڑھ لو، پھر میں یہاں جنازہ پڑھا دوں گا. تو یہ بدعت ہے. اس رسم کو ختم کرنے کی کوشش کرنا ضروری ہے. ہم پاکستان سے باہر ہوتے ہیں تو کیا میں اور میرے شوہر میری امی ابو کے ساتھ قربانی میں حصہ ڈال سکتے ہیں جو کہ پاکستان میں ہیں؟ سلمہ بی بی دبئی سے. جی بالکل ڈال سکتے ہیں. اجازت کے ساتھ قربانی کوئی بھی کر سکتا ہے، خود بھی کی جا سکتی ہے، کسی کو وکیل بنایا جا سکتا ہے. پھر وہ ملک بھی ضروری نہیں ہے جہاں آپ رہتے ہیں، کسی دوسرے ملک میں بھی ہو سکتی ہے. بس ایک شرط ہے کہ دونوں ملکوں میں عید کا دن داخل ہو چکا ہو. بعض جگہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ امریکہ میں ہیں، وہاں عید ہے اور پاکستان میں عید نہیں ہے تو قربانی نہیں ہوگی، یا یہاں عید ہے وہاں نہیں ہے. تو اس لیے ایسے موقع پہ دوسرے دن اکثر قربانی کی جاتی ہے تاکہ دونوں ملکوں میں ایام نہر چل رہے ہوں. قرآن پاک ترجمہ سے پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ کیا ایک آیت پڑھ کر اس کا ترجمہ پڑھیں یا پورے رکوع کی تلاوت کر کے اس کا ترجمہ پڑھ لیں؟ شہباز صاحب کراچی سے. دیکھیں کوئی بھی خاص طریقہ نہیں ہے، جس طرح سے آپ کے دل پہ زیادہ اثر ہو، آپ کو زیادہ فائدہ ہو، آپ کو زیادہ موٹیویشن ملے، اس طرح سے پڑھیں. چاہے ایک آیت کا ترجمہ پڑھ کے یا پورے رکوع کا ترجمہ پڑھ کے، جیسے آپ کو زیادہ لطف آئے، دل لگے، اس طرح سے پڑھ سکتے ہیں. قرآن پاک پڑھتے ہوئے کیا سلام کا جواب دے سکتے ہیں یا نہیں؟ محمود صاحب انڈیا سے. دے سکتے ہیں، کوئی گناہ نہیں ہے. ہاں یہ کہیں کہ سلام کا جواب دینا لازم نہیں ہے. جب ایک آدمی تلاوت میں مشغول ہے تو دوسرے کو چاہیے کہ اس کو مت تنگ کرے، اس کو سلام نہ کرے. اگر کر لیا اور یہ اپنی تلاوت میں مشغول رہتا ہے تو کوئی گناہ نہیں ملے گا. لیکن اگر یہ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو پھر سلام کا جواب دے دینا چاہیے. کیا لڑکی پردہ میں رہ کر CSS کر سکتی ہے؟ بنت اجمل بہاول نگر سے. جی کر سکتی ہے پردہ میں رہ کر. کیا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد ان کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے حجرے میں دفن ہونے کے لیے اجازت لینا ثابت ہے؟ شہاب اظہار امریکہ سے. ہمارے علم میں ایسی کوئی روایت ابھی تک نہیں ہے کہ جس میں حضرت ابو بکر نے پراپر اجازت لی ہو. شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ تھا، ان کو یقین تھا کہ میری بیٹی کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا. البتہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پراپر اجازت لی، اور صرف زبان سے اجازت کو کافی نہیں سمجھا. اپنی شہادت کے بعد پہلے سے وصیت کی تھی کہ میری میت کو لے جانا اور پھر دوبارہ حضرت عائشہ سے اجازت لینا. شوہر کی وفات کے بعد پینشن کا حقدار کون ہوگا؟ بیوی بچہ یا والدین؟ دیکھیں پینشن وراثت نہیں ہوتی، کیونکہ زندگی میں میت کو ملی نہیں ہوتی تو وہ اس پہ وراثت کے حکام جاری نہیں ہوتے. وہ گورنمنٹ کی طرف سے یا جس بھی ادارے میں وہ شخص جاب کر رہا ہے اس کی طرف سے ایک سہولت ہوتی ہے جو اس کے لواحقین کو دی جاتی ہے. تو کمپنی یا گورنمنٹ جس کو دے گی وہ اس کا مالک ہوگا. بعض دفعہ تو یہ ہوتا ہے کہ جو جاب کر رہا ہے اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ نامزد کرو آپ کے مرنے کے بعد یہ پینشن کس کو ملے، اور بعض دفعہ وہ بیوہ ہی کو دی جاتی ہے. تو خیر یعنی خلاصہ یہ ہے کہ کمپنی کا جو لا ہے یا گورنمنٹ کا جو لا ہے اس کے حساب سے وہ ملے گی. تو جس کو دی جائے گی اسی کا حق ہے. اس کے علاوہ کسی اور کا دھوکہ دے کے وہ حاصل کرنے کی کوشش کرنا یہ جائز نہیں ہے.